جب من حیث القوم برائی کا کوئی قوم شکار ہوتی ہے تو اس پہ عجیب و غریب عذاب نازل ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا المیہ بھی یہ ہے کہ ہماری قوم کا ایک عجیب مزاج بن چکا ہے۔ اس عید کا سب سے بڑا گناہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ دنیا طلبی ہے۔ حلال حرام کی پرواہ نہیں، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں، پیسے ملنے چاہیے جہاں سے ملتے ہیں، اور یہ ہمارا قومی المیہ بن گیا۔ عجیب بات ہے کہ کوئی صدر اپنی مدت پوری کر چکتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، اس نے اتنے پیسے چرائے، اس نے اتنے پیسے وہاں سے کھائے، اتنے وہاں سے کھائے۔ وزیر اعظم پہ مقدمہ بن جاتا ہے، اتنے پیسے کھا گیا۔ وزیروں پہ مقدمہ بن جاتا ہے، اتنے پیسے کھا گئے۔ ٹھیکیدار تاجر پکڑے جاتے ہیں، کھا گئے کھا گئے کھا گئے، حتیٰ کہ ایک عام آدمی تک یہ نوبت آ گئی ہے کہ جو جس کو ملتا ہے وہ کھا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ قصاب گوشت کر کے بیچتے ہیں، آگے کمپنیاں بن گئیں وہ سپلائی کرتی ہیں، تو انہوں نے حرام سپلائی کرنا شروع کر دیا پیسے بنانے کے لیے۔ ان کا مقصد لوگوں کو حرام کھلانا نہیں ہے، ان کا مقصد پیسے بنانا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ ہم میں سے اکثر علماء اور دینی لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، ان میں بھی اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو محراب و منبر سے بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ یعنی پیسہ ہماری قوم کی کمزوری بن چکا ہے۔ عجیب بات ہے، آپ جو فتویٰ چاہیں پیسے دیں خرید سکتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، حد ہو گئی۔ اور اللہ کی سزائیں بھی عجیب عجیب ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لوگ جب ان برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہم ان کی روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ معیشتاً ضنکا، ایک ایسا عذاب مسلط کرتے ہیں کہ ان کی روزی تنگ ہو جائے۔ اب ہم خیال کریں تو عجیب بات ہے، ہم بل دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، بجلی نہیں آتی۔ ہم بل دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، شہر میں پانی نہیں ملتا۔ پیسے پاس ہیں، بازار میں جاتے ہیں، آٹا نہیں ملتا، کہیں دال نہیں ملتی، کہیں کوئی چیز۔ پیسے جیب میں ہیں، کار پر سوار ہے، پمپ پر جاتا ہے، پیٹرول نہیں ملتا، ڈیزل نہیں ملتا۔ روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ ایسی چیزیں جو روزمرہ عوامی زندگی میں عام ہوا کرتی ہیں، اختیار ہونے کے استعداد ہونے کے باوجود، پیسہ پاس ہونے کے باوجود وہ نہیں ملتی۔ کیونکہ ہمارا ایک قومی رویہ بن چکا ہے، چلو قتل کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ اس سے منع بھی کرتے ہیں، چوری کچھ کرتے ہیں، کچھ چوری روکنے والے بھی ہیں، اور برائیاں بھی کچھ برائی کرتے ہیں، کچھ اس سے منع کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ دوسروں سے برائیوں سے روکنے والے بھی پیسے کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ دولت 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 دولت، یہ میرا یہ میرا یہ میرا۔ پرسوں کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، مجھ سے جو مسئلہ پوچھے تو میں اسے بتاتا ہوں کہ بھائی میں نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں، آپ مسئلے مفتی کسی سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں۔ تو نہیں جی آپ کچھ بتائیے یار۔ میں نے کہا بھائی عجیب بات ہے، آپ کا مسئلہ عجیب ہے کہ جی گھر میں 10 کلو سونا موجود ہے، لیکن وہ صاحب خانہ کہتے ہیں کہ میں کاروباری آدمی ہوں یا میں اتنے ٹیکس دیتا ہوں کہ مجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ٹیکس تو صرف امیر آدمی نہیں دیتا، سب سے زیادہ ٹیکس غریب آدمی دیتا، سب سے زیادہ۔ پورے ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ غریب آدمی دیتا ہے۔
اس لیے کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے اس میں 90% وہ ٹیکس ہیں جو نظر نہیں آتے، جنہیں انویزیبل ٹیکس کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز بارڈر پر آئی ٹیکس لگا، مارکیٹ میں آئی ٹیکس لگا، دکانداروں کے پاس گئی ٹیکس لگا، پھر انہوں نے بیچا سیل ٹیکس لگا۔ تو 90% یعنی ہم 100 روپے کی چیز خریدتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، 100 میں سے 90 ٹیکس میں کٹ جاتے ہیں، آپ کو 10 روپے کی چیز ملتی ہے۔ تو جو آپ 100 کی خریدتے ہیں اسے آپ 10 سمجھیں تو پھر تو مہنگائی کوئی نہیں، وہ 90 روپے آپ کے مختلف ٹیکسوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ٹیکس تو غریب دیتا ہے، اور پھر اس عام آدمی کے پاس اگر چند 100 چند ہزار چند لاکھ ہوں تو بیچارہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، کہ وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب کسی کی چوری ہو گئی، چور پیسے لے گئے، زیور لے گئے، لیکن کیا جو بچ جائے گا اس پہ زکوٰۃ نہیں دے گا؟ ڈاکہ ہو گیا، ڈاکو نے پیسے چھین لیے، جیب میں جو تھے لے گئے، لیکن جو گھر پڑے ہیں ان پر پھر زکوٰۃ نہیں دے گا کہ وہ ڈاکو لے کے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو میں نے کہا میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ جو آپ ٹیکس دیتے ہیں، حکومت ان ٹیکسوں کو واقعی پبلک کی بھلائی پہ خرچ کرے پھر تو بجا۔ حکومتیں عیاشیاں کرتی ہیں، حکمران عیاشیاں کرتے ہیں، کھا پی جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو آپ پیچھے کرنٹ لیے پھرتے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ واپس پبلک پہ خرچ نہ کریں تو یہ ڈاکہ ہے۔ اب جو ڈاکو لے گئے اسے آپ زکوٰۃ میں شمار نہ کریں، جو آپ کے پاس مال ہے۔ زکوٰۃ کا تو فلسفہ ہی سادہ سا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، آپ کے پاس امانت ہے، لہذا آپ اسے خرچ بھی وہاں کر سکتے ہیں جہاں اللہ اجازت دیتے ہیں، اور اسے جمع بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے اللہ کریم اجازت دیتے ہیں۔ اب مال اس کا کہتا ہے اگر ایک سال 100 روپیہ تمہاری ضرورت سے زائد تمہارے پاس ہے تو اس میں سے 2.5 روپے کسی غریب کو دے دو۔ تو بھئی تمہارا اس میں کیا، تم کیوں نہیں دیتے؟ لیکن لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا نہیں، میرا اپنا مال ہے۔ جس گھر میں 10 کلو سونے کا زیور ہے اس میں اور کیا کچھ ہوگا، کتنی سہولتیں، کتنے آرام، کتنے سب کچھ اس کے پاس، اور کتنی دولت ہوگی۔ سارا تو سونا بنا کے زیور نہیں بیوی کو پہنا دیتے، ارب پتی 10 کلو سونے کا زیور دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ زکوٰۃ سے بھی بچ جائیں، چور لے جائیں، ڈاکو لے جائے اللہ کے نام پہ۔ زکوٰۃ فرض ہے، وہ بھی نہ دیں۔ جو فرض نہیں دیتے وہ خیرات کہاں کرتے ہوں گے؟ تو ہم من حیث القوم، جس میں برائے نام جو علماء ہیں وہ بھی اس میں داخل ہو گئے ہیں، تو یہ ہمارا قومی رویہ بن گیا ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے سزائیں بھی آ رہی ہیں۔ عجیب بات ہے، معیشت اندن کا، معیشت کی تنگی دے دیتے ہیں۔ عجیب قوم ہے ہم کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں ہمیں آٹا نہیں ملتا، پیسے ہوتے ہیں ہمیں دالیں نہیں ملتی، پیسے ہوتے ہیں چینی نہیں ملتی، پیسے پاس ہیں تیل نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے نا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے سمجھیں، اس سے توبہ کریں اور اللہ کی رضا پائیں۔